فرید حق فرید. یہ جو یا فرید کا نعرہ ہے یہ بھی بڑا پیارا ہے، اسی پہ فریدیوں کا گزارا ہے. اور یہ نعرہ خواجہ نظام نے 12 سال کی عمر میں مارا. یہ کوئی ملوانا مر جانا کٹانا مہانا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ انہوں نے لگایا ہے، یہ بڑی دور سے آیا ہے، یہ ولیوں کا سرمایہ ہے. وہ اسے کیا سمجھے جس نے صرف کوئی کھایا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خیال بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام اماں کی خدمت میں اماں کیا بنوں. ماں نے لرزتا ہوا بوڑھا ہاتھ اپنے بیٹے کے کاندھے پہ رکھ کے پیار کیا، بیڑا پیار میں ہی پار کیا. پھر فرمایا نظام بیٹا یہ مسئلے عورتوں کے نہیں مردوں کے ہیں. آئے ہائے. یعنی درداں دے کسے تے مرداں دے حصے سنے ساں ذرا وقت دے سو کے کہنا اساں نال ساں ول علی سو کے کہنا. فرمایا بیٹا یہ مردوں کا کام ہے، یہ جو اس کا پیغام ہے ماں کو چوم کے پاؤں اماں تو ہی بتا تیرے ہوتے ہوئے میں کہاں جاؤں. دارالشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، جب چارہ ہے تو میرا میں ناچار کیوں رہوں. ماں راضی ہوئی، اللہ کرے اماں ابا راضی رہے. ماں راضی ہو گئی، خوش ہو گئی، تھپکی دی. فرمایا مسئلہ تو نہیں بتا سکتی پر عشق کے مفتی کا پتہ دے سکتی. خوش ہو گئے، کہنے لگے اماں تیرا شکریہ، جلدی بتا مفتی عشق بیٹھا کہاں. اب مفتی تو پھر میری طرح ہوتا ہے نا، بہت ساری پگڑی ہو، بہت بڑا جبہ ہو، اوپر کبا ہو، داغتا پر داغتا خود ساختہ، مطلب پورا 5-6 من کا وجود ہو اور بڑے سارے صوفے پہ موجود ہو اور ارد گرد طالبان والا برود ہو، تو پھر پتہ لگے کہ کوئی چیز آ رہی ہے. جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، خواجہ نظام کہتے اماں نے کہا عشق کا مفتی فرق ہے. اماں کہاں ہے؟ فرمایا دلی کے فلاں چوک میں ایک مرد تنوری ہے. تنوری سمجھ دے ہو؟ ظاہر ہے تسی روٹیاں آلے خیر نہیں، پتہ نہیں نہ تبرک تارے واسطے بنایا بھی ہے کہ نہیں، بہرحال روٹی ہے. تنوری فرمایا ایک دلی کے فلاں چوک میں ایک مرد تنوری ہے، اوپر سے نان بائی ہے اندر سے سارا نوری ہے. صبح سویرے جانا سلام فرمانا آگے جانے زمانہ. ہمت تیری ہے تو منہ کھلوا، چپ رہتا ہے بلوا، چھپا رہتا ہے ظاہر کر کے آ. یہ ہمت بیٹا تیری ہے. کہا اماں فرید کا صدقہ جانے دے. صبح سویرے منہ اندھیرے چوک دے پھیرے پہنچ گئے حضرت عشق کے ڈیرے. جا کے دیکھا تو حضرت مفتی عشق آگ جلا رہا ہے، آگ بھڑکا رہا ہے. بھڑکتی آگ کو دیکھ کے لوگوں کے لیے شعلے انگارے، ہر کسی کے الگ نظارے. نہیں سمجھے آپ؟ ایک بٹھی آپ دیکھتے ہیں، ایک بٹھی میرے علی دیکھتا ہے. کہتے ہیں نا بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے باہ باہ کرے عاشق سڑ دے
تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ آپ نے غور فرمایا عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے۔ جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کیوں چاہ کرے۔ پہنچے صبح سویرے، تنور بھڑکا رہا ہے، نہ تکتا ہے، نہ کان ادھر کرتا ہے، نہ سنتا ہے، چپ لگی ہے، خاموش ہے، حالانکہ اندر جوش ہے، اندر سمندر کا جوش ہے، اوپر خاموش ہے، اسرار کا سرپوش ہے، سب کچھ اندر ہے، بظاہر تنوری ہے، حقیقت میں محمد کا کلندر ہے، عشق خدا کا سکندر ہے، سب کچھ سینے کے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تنے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن نہ بک، آہن کلندر روز و شب۔ حضرت خواجہ نظام پہنچے، دیکھا نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ اوپر تکتا ہے، نگاہ ہر وقت نیچے رکھتا ہے، آگ جلا رہا ہے، چپ کر کے کہا السلام علیکم۔ ایسے لگا جیسے اسے کرنٹ لگا، ایسے اس نے کہا آج پہلی بار اتنا پیار نہیں سمجھے سرکار، السلام علیکم۔ اس نے جھٹکا لیا۔ آپ کو پتا ہے ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ ایسے اس نے جھٹکا لیا کہ ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا ویکھو نہیں کتے یار نہ ہوئے۔ ایسے جو سر اٹھایا اور پیچھے پلٹ کے جو نظروں کو نظروں میں ملایا، حیران ہو کے پہچان گیا اے دوجا چن کدھروں چڑھ آیا۔ اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اور میرا دل کر گیا دو ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دا وار بچاونا نہیں آیا، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دا وار بچاونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پراونا نہیں آیا، جے سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا، بس آنکھ سے آنکھ ملی دل نشانہ ہوا، اور فقیر تنوری نے ایسے دیکھ کے اندر سے گھبرایا، یہ میرے پردے اٹھانے کون آیا، میرے پردے اٹھانے کون آیا، ایسے تک کے حالانکہ خوش ہونا تھا، خوش نہیں ہوا، خوش نہیں ہوا، ناراض ہوا، ناراض ہو کے کہا تو کون ہے، تو کون ہے؟ نظام نے کہا یہ ذرا سلام تو پیار سے جواب دے نا، تو اٹک اٹک کے کہتا ہے وعلیکم السلام، جیسے ہم تیرے یعنی پھر بنیں گے کتنی ملاقاتوں کے بعد، یہ تو مجھ سے سلام بھی لے رہا ہے تو اٹک اٹک کے ناراض ہو کے غصے میں، اللہ اکبر۔ اس نے پھر دیکھا کیا چاہتا ہے، نظام نے کہا پہلے ذرا ٹھنڈا ہو پھر سوال سن۔ اس نے کہا میں ہوں روٹیاں پکانے والا، میں ہوں تنوری، اگر آگ بھڑکانی سیکھنی ہے تو سیکھ، ورنہ رہ لے، ورنہ رہ لے۔ نظام بھی کچی گولیاں کھیل کے تو نہیں آیا تھا،
مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اکاڑے کا تو نہیں تھا یا لاہور کا یا پشور کا، وہ بھی تھا کسی اور کا۔ اس نے بھی کہا تو ذرا مٹھا ہو، اتنی غصہ نہ دکھا۔ اس نے پھر غصے سے کہا وقت برباد نہ کر، میں مزدور ہوں، وطن سے دور ہوں، روٹی پکا کے بیچنی ہے۔ نظام ہنسا، کہا لینا دینا نصیبہ نال، ذرا گل تے پیار نال کرو نا، بولو۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی رازدار ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں، محرم اسرار ہے، میرا ڈیرا پار ہے، اس کا ڈیرا پار سے بھی پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ تنوری نے کہا میلہ نہ لگا، میلہ نہ لگا، تماشا نہ بنا، جلدی مسئلہ بتا تے اتھوں۔ وقت ہے نا جی، اب ہمیں شوق ہوتا ہے کہ جو ہی فوٹو کھینچنے والا آتا ہے ہم ذرا ویسٹ کوٹ فٹ کر لیتے ہیں، ذرا فوٹو آنا چاہیے۔ ہمارا دور یہ ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے، ہمیں چھپنا چاہیے۔ پرانا دور تھا، وہ کہتے تھے چھپنا چاہیے۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم ان رہیں، ان کا دل تھا ہم آؤٹ رہے۔ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ وہ چھپتے تھے، ہم چھپتے ہیں۔ جو چھپتے تھے ان کے ڈنکے عرش پہ بجتے تھے۔ ہم گدڑ کی طرح ہیں، ہمیں سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن جسے جاننا چاہیے وہ تکتا ہی نہیں ہے۔ نظام نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سائیں بولا عاشق بنے گا یا معشوق۔ اس نے کہا کل آنا، ادھار کر دیا، کل آنا۔ کہا وعدہ رہا، کہا بس نکلنا یہاں سے۔ وعدہ جو کیا پلٹ کے گئے، ساری رات نظام کی تڑپتے گزر گئے۔ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ اب آنکھ سے آنسو رکتے نہیں، نظام اٹھ کے آہیں بھرتا ہے، آہ آہ کرتا ہے۔ با یزید بستامی صحیح فرماتے ہیں، کہتے عشق خدا اور عشق رسول میں نکلی ہوئی ایک آہ، 18,000 جہان اور جنت ایک طرف، اور عشق خدا عشق رسول میں نکلی ہوئی ایک آہ کی قیمت ایک طرف۔ ایسے نہیں عشق مصطفیٰ کانفرنس کرواتے، کچھ پتا ہے۔ اللہ اکبر، آہیں بھر رہے ہیں، آنکھ سے دریا جاری ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں جنہ دے من عشق سمانا تے رونا کم انا، بچھڑے رو دے تے مل دے رو دے تے رو دے ٹر دے راں، کر کر لمیاں باں سینے وچوں کڈ دے آں۔ ساری رات روتے روتے ایسے گزری جیسے بچھو لڑ جائے، طبیب نہ ملے، بندہ مریض کی طرح ایڑیاں رگڑے۔ صبح ہوئی، نظام بھاگے بھاگے پہنچے چوک میں، دل ڈوبا شوق میں، پہنچے بڑے ذوق میں، لیکن جو ہی چوک میں قدم پایا، نہ تنور تھا نہ تنوری تھا، ہائے ہائے، نہ تنور تھا نہ تنوری تھا، مسئلہ بہت ضروری تھا۔
مسئلہ بہت ضروری تھا پر آگے گئے یار مکھ موڑ گیا، سارے وعدے توڑ گیا، روتا نظام کو چھوڑ گیا پر نظام بھی نہیں رکا، وہ بھی توڑ گیا۔ تے تسی مینوں نہ آکھنا تقریر وچکار چھوڑ گیا، کیونکہ میں وچکار ہی چھڈنی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کہتے ہیں کہ حضرت نظام رکے، پوچھا وہ کھوکھے والے بھائی یہ تنور والا کدھر گیا؟ اس نے کہا اچانک جوش میں جو آیا، اینٹوں کو اٹھایا، تنور کو کڑکایا اور روتے روتے نعرہ لگایا، اگر میری روٹی اب بھار ہے تو میری بھی راہ فرار ہے۔ نکلا یہاں سے روتا ہوا، تنور توڑ گیا، دلی چھوڑ گیا، جنگل کی طرف منہ کر گیا، پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا۔ خواجہ نظام پیچھے جنگل میں جا پہنچے، جب گئے جنگل میں ویرانے میں، ٹانگیں کٹی ہوئی، بازو کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، سر الگ، آنکھیں نکلی ہوئی، جنگل کے درندے نوچ نوچ کے جسم کو گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ خواجہ نظام نے دانتوں میں انگلیاں رکھی، کہا وے ظالم یہ کیا حال کیا، یہ تو نے کیا حال کیا، نہ آنکھیں سلامت، نہ سر سلامت، نہ بدن سلامت، لام لے چلو بند بند میرا سونے یار دا پلنگ بناونے نو، لتاں میریاں دے کرو چار پاوے، باہاں رکھ لو باہاں بناونے نو، والا میریاں دا وان وٹو، چم رکھ لو سیج وچھاونے نو، علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا، او رکھ لو یار دا جام پلاونے نو۔ خواجہ نظام وقت کا غوث، دلی کے 7 بادشاہ جس نظام کے ہاتھ کو چومنے کے لیے ترستے تھے، اس کے آنسو جنگل میں برستے تھے۔ روتے روتے دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتڑیاں جدا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جنگل کے درندے نوچتے پھرتے ہیں۔ حضرت نظام نے آخر لینا دینا تو تھا، کہنے لگے اوے بے وفا یہ تو نے کیا کیا، ایک سوال کے بھار میں مر گیا، جواب نہ دیتا، پر یہ کیا حال بنایا، وہ تو با وفا تھا، بے وفائی کر گیا، ایک سوال کے بوجھ تلے مر گیا، یہ تو کیا کر گیا۔ آپ بولتے رہے، ہڈیاں کبھی بولتی ہیں، ٹانگیں کٹی پھٹی کبھی بولتی نہیں بولتی۔ تھوڑی دیر ہوئی، ٹانگیں بھی پھڑکی، سر بھی ہیلا، پسلیاں ہیلی، نظام نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا بلے شاہ اسا مرنا نہیں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، وہ گور پیا کوئی ہور، وارث شاہ او سدائی جیوم دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، مرا تھا عشق میں اب لگا پھڑکنے وجود۔ نظام نے کہا تو زندہ ہے، اس نے کہا تو ہمیں مردہ سمجھتا ہے، ہم ایسے زندہ ہیں کہ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہون پوچھ، کیا کہا؟ اب پوچھ۔ نظام نے کہا چنگا بھلا سلامت سے تے مسئلہ نہیں دسیا، ہن کپیج ٹکیج کے
ہوں آتا ہے ہوں پوچھ. انہیں آخیا ساڈا سوال پرانا ہی وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا علی حیدر شاہ وہ یار سنا ہوں احمد ہو کر وت آیا. اللہ اکبر. میرا سوال کل والا. اب ذرا توجہ کے ساتھ نظام نے کہا نا میرا سوال کل والا کہ عاشق بنوں یا معشوق بنوں کیا بنوں. اس نے اپنی طرف اشارہ کیا عاشق بنے گا تو پھر ساڈا حال تک لے. اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے ساری زندگی رو سکتا ہے تو پھر اتھے کھلو سکتا ہے. اگر یہ حوصلہ نہیں ہے پھر اس گلی میں قدم نہ ٹکانا کوئی اور ٹھکانہ بنانا محب نہ بننا محبوب بننا. نظام نے کہا تیرا شکریہ جا کے مصلے پہ سر رکھا اور جھولی اٹھا کے کہا میرا پاک خدا ہمیں محبوب بنا. اسی دن سے محبوب الہی ہوا. یہ محبت آتی ہے لیکن اس میں پاور اتنی ہے بندوں کے سینوں سے نکل کے حیوانوں کے سینوں کو چیر دیتی ہے پتھروں کے سینوں کو چیر دیتی ہے. تم نے سنا نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے میرا نبی جنگ تبوک سے جا رہا ہے پلٹ کے مدینے جل رہے ہیں پہاڑوں کے عشق میں سینے. حدیث پاک ہے حضور جو گزرے 7 میل پہ پھیلا پہاڑ ہے نام جس کا احد ہے. حضور نے پہاڑ کی طرف جو دیکھا تو اللہ کا حوصلوں کا پہاڑ نبی لگا رونے. حضور رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا لجپال اللہ نہ رلائے. کس نے رلایا کون یاد آیا؟ سرکار نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے سینے میں ہمارا پیار. پتھروں کا نہ دماغ ہوتا ہے نہ پتھروں کی آنکھ ہوتی ہے نہ پتھر کا دل ہوتا ہے. پتھر تو نری سیل ہوتا ہے لیکن صدقے تیرے مدنی میرے پتہ نہیں تیرے عشق نے کہاں کہاں ڈیرا لگایا. پتھر روتے ہیں لکڑیاں. یہ عشق کا کمال عشق مصطفیٰ کا کمال ہے پتھروں کو رلاتا ہے. میرا بابا فرید گنجے شکر آپ رویا کرتے تھے کہتے تھے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ. پتھر رو رہے ہیں. حضور جس منبر پہ بیٹھتے نہیں تھے ایک مڈ تھا کھجور کا وہ عاشق تھا حضور کا. بظاہر لکڑی تھی پر تھا نور کا. عاشق جو تھا حضور کا. حضور جب تقریر فرماتے تھک جاتے تو ذرا سا سہارا ایسے ٹیک لگاتے. بیٹھتے نہیں تھے اس پہ. مڈ پہ کوئی بیٹھ تو نہیں سکتا. مڈ کھجور کا تنا اس پہ حضور صرف ٹیک لگا لیتے تھے. ذرا تھک جانا تو ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جانا. اتنی سی بات میں اسے عشق ہو گیا اور ہوا بھی اتنا غضب کا اتنا عشق ہوا کہ صحابہ نے منبر بنوایا آ کے مسجد میں رکھوایا. محبوب گھر سے جو خطبہ دینے تقریر فرمانے آیا ابھی حضور نے گزر فرمایا. کتنی دور؟ ایک بالش. یہاں مڈ تھا تنا ادھر منبر تھا. حضور ابھی گزرے منبر پہ ابھی ہاتھ لگایا پچھلے یار نے شور مچایا. اتنا رویا حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے بچے مر جاتے ہیں. رینگتی ہے درد سے
اتنا رویا جتنی صحابہ کا مجمع تھا مسجد میں، صحابہ کی دھاڑیں نکلی، چیخیں نکلی، لوگ بے ہوش ہو کے مٹی پہ ہاتھ مارنا شروع ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں مسجد میں غبار اٹھا، ہر سینے کے اندر آگ بھڑک اٹھی عشق مصطفیٰ کی۔ اب حضور نے منبر بھی چھوڑا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کس کس کو چپ کراؤں، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنید و شبلیو عطار شد مست۔ آگ لگ گئی پوری مسجد میں عشق مصطفیٰ کی۔ اب نبی پاک نے دیکھا کسے چپ کراؤں، کسے کہوں خاموش ہو۔ حضور چپ کر کے اسی مڈ کی طرف آ گئے، آ کے رحمت کا پیار کا ہاتھ اٹھایا، سر پہ ٹکایا۔ وہ تجھے کس نے رلایا، تجھے کس نے رلایا؟ اس نے بھی چپ کر کے بتایا، اس نے کہا آپ پہ یاریاں لگاتے ہو، آپ پہ پیار فرماتے ہو، آپ پہ قرب دیتے ہو، قرب عطا کر کے پھر چھوڑ جاتے ہو، مکھ موڑ جاتے ہو، پرانے رشتے توڑ جاتے ہو۔ بے جرم و خطا قتلم از ناد پتوں کر دی، خود تیغ زدی بر من میں دیگراں کر دی۔ میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چند، کیوں خون پیا وہندی کہے مارے؟ میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چند، کیوں خون پہ وہندی کہے مارے؟ میں ہاتھ بدتے آنکھ چھڑے نہ، کہیں نہیں مارا اپنے آپ کو میں مارے۔ کیسے کہوں کہ مجھے آپ نے مارا؟ لکڑی کا مڈ، کھجور کا تنا، روتے روتے سرکار نے ہاتھ رکھا، اس کی ہچکیاں جیسے بچے روتے ایسے ہچکیاں لے۔ سرکار نے کہا وہ چپ نہیں کرتا۔ حضور نے ایسے بازو کھولے، جس کے قدموں کی خاک کو عرش تر سے، آج پیار کے بادل برسے تو کہاں برسے۔ یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ حضور نے ایسے بازو کو کھولا، رحمت کے ید اللہ والے ہاتھ ایسے پکڑ کے ایسے اسے سینے سے لگایا جیسے صدیوں کا بچھڑا یار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے لوہا، میں اس کو گلے لگا کے، آپ کہیں گے حضرت صاحب خیر چنگے پڑھے لکھے بندے ہو، لوہے دے نال گل نہ لگے بیٹھے، لکڑی کے ہائے ہائے۔ پر یہ عشق کا کمال ہے، عشق مصطفیٰ کا کمال۔ لکڑی کو حضور سینے سے لگا کے کھڑے ہیں، اور آگے حدیث سن لے، سرکار نے فرمایا صحابہ تم سوچتے ہو میں لکڑی کو گلے لگا کے کیوں کھڑا ہوں؟ فرمایا اگر میں اسے گلے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہ جاتا، یہ چپ ہونے میں کبھی نہ آتا۔ اس کے باوجود حضور نے گلے لگایا، پھر بھی غم اتنا تھا جدائی کا کہ لکڑی کا تنا پھٹ گیا، پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اس کو کہا، ہچکیاں لے رہا ہے، فرمایا چپ کر، بتا بتا، مذاکرات شروع ہو گئے نا، بتا میں تجھے اس باغ میں دوبارہ لگا دوں جہاں سے تجھے کاٹ کے لائے ہیں، تو سوکھا ہے، میں تجھے سرسبز کر دوں، میرے نبی کا اختیار، تجھے سرسبز کر دوں، تجھے پھل لگے اور نیک بندے تیرا پھل کھائیں، بول منظور؟ انہیں آخیا نہیں، مینوں منظور نہیں۔ واہ جی واہ، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند۔ یہ عشق کے نخرے بھی ہوتے ہیں، بے نیازی نازہا دارد بسے، کہنے لگا مجھے منظور نہیں۔ اللہ اکبر، اچھا تو اس طرح کروں کہ تجھے جنت میں پہنچا دوں؟ اس نے سر ہلایا، ہاں کیوں نہ۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ وہ تو 2 کنال پہ تھا باغ جہاں تجھے لگانا تھا، جنت تو 7 آسمانوں کے پار، لیکن نہیں سمجھی میری سرکار، وہ سمجھ گیا تھا کہ جس جنت کی بات حضور کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں، وہ یہاں ہے۔
یہ عشق لکڑیوں کو بھی سمجھاتا ہے، عشق لکڑیوں کو بھی سبق پڑھاتا ہے۔ اگر یہ گدھے کے سینے میں آ جائے تو گدھا نبی کا قاصد بن جاتا ہے۔ اگر یہ نبی پاک علیہ السلام کا عشق پتھروں میں آ جائے تو پتھروں کو لوگوں کو چمواتا ہے۔ اگر یہ مٹی کے سینے میں آ جائے تو اقبال کہتا ہے مٹی دے اتے پیر ذرا دھیان نال رکھ، مٹی نو تک مزے عشق مصطفیٰ دے چک، سارا جگ وقت میرا مدنی وقت، ہن اکھ رکھ۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا 12:15 ہو گئے ہیں اور آپ